جمیل صاحب کو سمجھائیں اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا, میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے, یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا غلط بات, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں
نہیں پڑھتے, اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طاہر جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں. وہ میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق, بولو بھائی, نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو, مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد بن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم, آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طاہر جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی, عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا, اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں, نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دوہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے, اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طاہر جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک, بولو بھائی, کرتے رہے. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے, اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے, مخلص ہے, تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے. مولانا طاہر جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طاہر جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی
اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان ایک نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھئی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو پھر دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں, عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا. جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو, ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا والا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی, بھائی یہ کہا میں نے بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. وہ بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی
کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر, اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ظرف بڑا رکھو, میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ JUI کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ JUI کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور JUI کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ PTI کے حامی بن گئے یا JUI کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل, پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے. ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر JUI کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, JUI کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی, جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع رشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے, ایک استاذ ادھر کا ہوگا ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ JUI PTI کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے. وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کی کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. بھائی جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں JUI کو برا بلا کہوں اور دودھ میرے JUI والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ JUI کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض JUI کے مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے.